بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور یہ سلسلہ تقریباً 1,24,000 انبیاء پر مشتمل تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور کل کائنات کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر نبوت کا سلسلہ مکمل کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ جس دل میں محبت رسول نہیں، اس دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں، میرے استاد کا فتویٰ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جاری کردہ فتویٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح اور کھلے دھلے انداز میں ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس پروردگار کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے بڑھ کے محبوب نہ بن جاؤں۔ محبت رسول کی بنیاد پر ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہے، اور مضبوط و مستحکم عمارت کے لیے مضبوط بنیادیں فراہم کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ایمان مستحکم اور محفوظ ہو، اس کو محبت رسول کی مضبوط بنیادیں فراہم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اور جب ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اپنی اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کہیں جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کہیں لائٹنگ کی جاتی ہے، کہیں جلسے جلوس کا انعقاد کیا جاتا ہے، تو کہیں ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ ان تمام تر امور سے قطع نظر کہ ان میں سے صحیح طریقہ کون سا ہے اور غلط طریقہ کون سا ہے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری یہ محبت کی کون سی قسم ہے کہ سال کے 11 مہینے خاموش ہوتی ہے، غائب ہو جاتی ہے، اور سال کے 1 مہینے میں اور 1 مہینے میں بھی چند دنوں کے لیے اچانک نمودار ہو جاتی ہے اور اجاگر ہو جاتی ہے، اور ہم خود ساختہ طریقوں سے محبت کا اظہار کر لیتے ہیں۔ وہ چند ایام کی گزرنے کے بعد پھر دوبارہ محبت کہیں پس پردہ چلی جاتی ہے، پھر 1 سال تک خاموشی چھا جاتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو محبت کو بدنام کرنے والی بات ہے۔
کیونکہ محبت کوئی سیزنل چیز تو نہیں ہے، کوئی موسمی چیز تو نہیں ہے کہ ایک خاص موسم میں محبت اجاگر ہو جاتی ہے پھر جھاگ کی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ محبت تو وہ روگ ہے جو ایک مرتبہ لگ جاتی ہے تو سال کے 12 مہینے، ہر مہینے کے 30 دن اور ہر دن رات کے 24 گھنٹے بندے کو بے چین کیے رکھتی ہے۔ محبت میں چین نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، بے قراری ہی بے قراری ہوتی ہے۔ اور یہ جو ہم چند دنوں کے بعد قرار پکڑتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محبت تھی ہی نہیں، محض خود ساختہ طریقے سے اپنی نمائش کا پروگرام تھا۔ اور میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ ہم تو دوسرے لوگوں سے شکوہ کرتے ہیں کہ تمہاری محبت سال کے چند دنوں کے لیے ہوتی ہے، جبکہ ہمارا معاملہ بھی ان سے کچھ الگ تھلگ نہیں ہے، کیونکہ ہم بھی محبت رسول کی بنیاد پہ جلسے کرتے ہیں یا کانفرنس کرتے ہیں یا فلان، وہ بھی ہم مخصوص دنوں میں کرتے ہیں۔ اور جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے اس کے بعد پھر ہمارا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، ختم نبوت والے کچھ ایسا کرتے ہیں کہ پورا سال ان کا ختم نبوت کا پروگراموں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ تو ہمارے مسلک میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ وہ سال کی کسی اور مہینے میں سیرت کانفرنس کر لیں یا محفل حمد و نعت کر لیں، یہ چند دنوں کے لیے کرنا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، محبت کوئی موسمی چیز نہیں ہے، یہ دائمی روگ ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ تعلق، یہ کسی خاص مہینے کا محتاج نہیں ہے، کچھ خاص دنوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہمارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق دائمی اور ابدی ہے۔ چلو، ہم محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ جس طرح ہم محبت کرتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی تو محبت کرتا ہے۔ ہم ناقص، ہماری محبت ناقص، اللہ کامل، تو اللہ کی محبت بھی کامل ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے تو عقل کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کبھی بھی مشکل حالات سے دوچار نہ کرتے۔ ماں کو اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو گرم سرد حالات سے واسطہ پڑے، کوئی میرے بیٹے کو پریشان کرے، کبھی برے حالات میرے بیٹے پر آئیں، ماں کبھی نہیں برداشت کرتی۔ تو اللہ کی محبت تو اس سے زیادہ شدید ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی کیا مجبوری تھی کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی سنگلاخ وادی میں بھیجا، جہاں نہ کوئی سبزہ تھا، نہ سبزہ زار تھا، نہ موسم خوشگوار تھا، نہ معاشرہ مہذب تھا، نہ لوگ قدردان تھے۔ کبھی آپ کو ساحر اور شاعر کہا کرتے تھے، کبھی مجنون اور کاہن کہا کرتے تھے، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، کبھی آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، کبھی آپ کے مبارک کندھوں پر اونٹنیوں کی بچہ دانیاں اور اوجھڑیاں پھینکا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام تر مشکل حالات سے کیوں دوچار کیا گیا؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کو اگر اپنے محبوب سے محبت ہے تو اپنے ساتھ عرش پہ بیٹھاتے کہ محبوب آپ یہاں میرے ساتھ عرش پہ بیٹھیں اور دنیا میں نہ جائیں۔ وہاں ایک تو موسم ٹھیک نہیں ہے، لوگ ٹھیک نہیں ہے، معاشرہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہاں میرے پاس رہیں، تو بھی خوش اور میں بھی خوش۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ان مشکل حالات سے کیوں گزارا؟ یہ ایک سوال ہے جو کسی بندے کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ساحر شاعر کہا گیا تو اس دین کی وجہ سے کہا گیا،
آپ کو اگر پتھر مارے گئے تو اس دین کی وجہ سے مارے گئے تھے، ورنہ جب تک آپ نے اس نئے دین کا اعلان نہیں کیا تھا اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے منظور نظر تھے، صادق اور امین کہلائے جاتے تھے، اور مکہ میں سب سے زیادہ شریف اور سب سے زیادہ ذو مرتبہ مشہور تھے۔ جب آپ نے نئے دین کا اعلان کر دیا سارے قریش مکہ آپ کی جان کے درپے ہو گئے، تو آپ کو جتنے بھی مشکل حالات سے دوچار کیا گیا سارا کے سارا اس دین کی وجہ سے تھا۔ اللہ رب العزت نے دنیا والوں کو بتانا تھا کہ میرے دین کی قدر و قیمت کچھ اور ہے۔ میرے بھائیوں، میرا یہ عقیدہ ہے اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم سے نکلنے والا پسینے کا ایک قطرہ، بالکل چھوٹا سا قطرہ، اتنا قیمتی ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ یہ ہماری دکانیں اور بازار، ملیں اور فیکٹریاں، اور سونے اور چاندی کی کانیں اور ڈیزل اور پیٹرول کی کنویں، اور یہ زمینیں اور باغات سب کچھ مل جائے، میرے محبوب کے مبارک جسم سے نکلنے والے پسینے کے ایک قطرے کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اگر میرے محبوب کے جسم سے نکلنے والا پسینہ اتنا قیمتی ہے تو میرے محبوب کی مبارک آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہوں گے، پھر میرے محبوب کی مبارک جسم سے نکلنے والا خون کتنا قیمتی ہوگا، پھر میرے محبوب کے دندان مبارک کتنے قیمتی ہوں گے۔ اب یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ دین جس کی خاطر میرے محبوب نے اپنا پسینہ بہایا، اپنے آنسو بہائے، آپ کا خون بہایا گیا اور آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، وہ دین کتنا قیمتی ہوگا۔ یہ وہی دین ہے جو آج ہمارے درمیان قسم پرسی کی حالت میں موجود ہے۔ اس دین کو ہم نے پسی پشت ڈالا ہوا ہے، پورے سال میں چند دنوں کے لیے خود ساختہ طریقوں سے رسول اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ہم مطمئن ہو جاتے ہیں جیسا کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہے لیکن دین کو قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ کی محبت میں بہت کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن دین کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، دین کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہی دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کھا کر ہم تک پہنچایا۔ آج ہم اسی دین کو سائڈ پہ رکھ دیں اور پھر عاشق رسول کہلائیں، یہ خوش فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ اس طرح ہم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ اور رسول کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ میرے محبوب کی نظر میں اس دین کی اہمیت کیا تھی؟ اب توجہ فرمائیں، جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرے سامنے طائف کا منظر آ جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، آپ کا خیال یہ تھا کہ طائف والے میری دین کی دعوت قبول کریں یا نہ کریں، کم از کم عرب معاشرے میں مہمان نوازی تو بہت مضبوط روایت ہے، وہ لوگ کم از کم میری مہمان نوازی تو کر لیں گے۔ لیکن جب طائف والوں کو پتہ چلا کہ یہ تو نئے دین کی بات کر رہا ہے، بتوں کی مخالفت کر رہا ہے، طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے نہیں بیٹھنے دیا، بچوں کو پیچھے لگایا، وہ تالیاں بجاتے تھے، پتھر مارتے تھے، آپ چلتے چلتے تھک جاتے تھے، ایک جگہ بیٹھ جاتے، پھر وہ ظالم آ کے آپ کو کھڑا کر دیتے تھے، پھر تالیاں بجا کے پتھر مارنا شروع کر دیتے تھے۔ پتھر مار مار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم و نازک بدن کو لہو لہان کر دیا تھا۔ آپ کو مجبوراً ایک باغ کے اندر پناہ لینی پڑ گئی، نماز کے لیے وضو کرنا چاہا لیکن چل چل کے پاؤں اتنے سوج چکے تھے کہ جوتیاں پاؤں میں پھنس گئی تھی، وہ اتر نہیں رہی تھی۔ عجیب بے کسی و بے چارگی کا عالم تھا۔ وہ اللہ جس کو اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے، قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں، اس اللہ کو بھی جلال آیا، فرشتہ بھیجا
کہ میرے محبوب سے کہہ دو اگر وہ چاہیں میں طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان کچل دوں گا۔ اب کوئی بندہ مجھ سے پوچھے، میرے تو یہی جذبات ہیں کہ محبوب آپ اشارہ کر دیجئے، دونوں طرف کے پہاڑ آپس میں ٹکرا کے ان کو درمیان میں نیست و نابود کر دے۔ وہ ہاتھ جو آپ پر پتھر مارنے کے لیے اٹھتا ہے، وہ پتھر مارنے سے پہلے شل کیوں نہیں ہوتا؟ وہ جل کے راکھ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ایک اشارہ کر دیں، لیکن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، میری قوم جانتی نہیں ہے۔ یہ ایک منظر ہے کہ آپ دعا دے رہے ہیں۔ ایک دوسرا منظر میرے سامنے احد کا ہے کہ جب آپ احد کے میدان میں کفار کے نرغے میں آئے، ایک بدبخت کافر نے پتھر سے وار کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منور پیشانی کو پتھر لگا، پیشانی مبارک زخمی ہو گئی، خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایک اور بدبخت نے تلوار سے وار کر لیا، خود کی کڑی آپ کے رخسار میں گھس کے ٹوٹ گئی۔ ایک صحابی نے دانتوں کے ساتھ کڑی باہر نکال لی اور آپ کی رخسار مبارک سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ ایک اور بدبخت نے پتھر سے وار کر لیا، آپ کی مبارک منہ کو پتھر لگا، ہونٹ مبارک پھٹ گئے، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اس وقت داڑھی مبارک بھی خون سے تر بتر ہو چکی تھی، سینے کے اوپر بھی خون ٹپک رہا تھا۔ کوئی بندہ مجھ سے پوچھے کہ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے، میں تو یہ کہوں گا محبوب آپ ایک مرتبہ اشارہ کر دیجئے، ایک مرتبہ آپ ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا، زمین پھٹ جائے گی، ان کو اپنے اندر نگل لے گی۔ اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا، آسمان جھک کے آ جائے گا، ان کو اوپر کی طرف اچک لے گا۔ میرے محبوب آپ نے بارہا فرمایا ہے کہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں احد پہاڑ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ پہاڑ کو اشارہ کر دیں، پہاڑ جھک کے آ جائے گا، ان کو اپنے نیچے کچل دے گا۔ آپ اشارہ تو کر دیں، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، حد ہو گئی۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا نہیں دے رہے، انتقامی جذبات کا اظہار نہیں فرما رہے، اتنا فرمایا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس قوم نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا۔ اب بھی قوم کی کامیابی کی فکر تھی کہ قوم کیسے کامیاب ہوگی۔ یہ دوسرا منظر میرے سامنے ہے، اور ایک تیسرا منظر غزوہ خندق کا میرے سامنے ہے، جب کفار مکہ نے آس پاس کے قبائل کے ساتھ مل کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا محاصرہ، مدینہ منورہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بھر جانثاروں کے ہمراہ خندق کے اندرونی جانب محصور تھے، باہر سے کفار نے محاصرہ کر رکھا تھا، کافر لوگ خندق کو تو پار نہ کر سکے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ کافروں نے ایسے زور کی تیر اندازی کر لی، مسلسل تیر اندازی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، سورج غروب ہو چکا تھا، ٹھنڈی آہ کھینچی۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم او اجوافہم نارا حبسونا عن الصلاۃ، اللہ ان کفار کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی۔ محبوب آپ اس وقت اتنے جلال میں کیوں آئے؟ آپ نے طائف والوں کو تو بددعا نہیں دی جنہوں نے آپ کا مبارک خون بہایا تھا، آپ نے احد والوں کو بددعا نہیں دی جنہوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کیے تھے، چہرہ مبارک زخمی کیا تھا۔ آپ اس وقت اتنی جلال بھری بددعا دیتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو، ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ اتنے جلال میں کیوں آئے؟ جی ہاں، طائف میں حضور کا خون بہایا گیا تھا، آپ برداشت کر سکتے تھے، احد کے میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ برداشت کر سکتے تھے، لیکن غزوہ خندق میں
रब का हुक्म टूट चुका था, आपकी एक नमाज कज़ा हो चुकी थी, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक नमाज कज़ा हो गई, कैसे जलाल भरी बद्दुआ दी थी, अल्लाह इनके घरों को, इनकी कब्रों को, इनके पेटों को आग से भर दे। यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुक़द्दस में एक नमाज की कद्र कीमत आपकी मुबारक खून से ज़्यादा थी, आपकी मुबारक दंदान से ज़्यादा थी। और ये वही नमाज है जिसको हम रोज़ाना 5 मरतबा पाँव तले रोते रहते हैं। कभी बीवी से गलती से सालन में नमक ज़्यादा हो जाए, उस वक़्त खावंद जब पहला लुकमा लेता है तो पारा चढ़ जाता है और बेकाबू हो जाता है, बीवी को नंगी गालियां देनी शुरू कर देता है, कहते तू ऐसी, तेरी माँ भी ऐसी है, तुझे कुछ सिखाया नहीं है। माँ तक बात पहुंच गई, सालन में नमक ज्यादा हो गया है। वो खावन जो एक मर्तबा सालन में नमक ज्यादा होने पे बेकाबू हो जाता है, वही खावन देख रहा होता है कि बीवी ने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, खावन को एहसास न हुआ, ज़ोहर की नमाज नहीं पढ़ी, खावन ने परवाह नहीं की, असर की नमाज नहीं पढ़ी, खावन को कोई हसरत नहीं हुई, मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, खावन को कोई मलाल नहीं हुआ, ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी, खावन के कान पे जो भी नहीं रेंगी। 5 मरतबा रब का ये अजीम फरीजा पाँव तले रौंदा गया है, लेकिन खावन को एहसास नहीं है। और इसकी मौजूद ये खावन आशिक रसूल है, ये आशिक रसूल है। ये कैसे इश्क रसूल है? रबीउल अव्वल के महीने में या तो लोग अपने घरों को सजाते हैं, गलियां सजाते हैं। मैं अपनी बात करूं, आपकी बात नहीं करता, आप नाराज हो जाएंगे। या आपकी बात करूं, नाराज तो नहीं होंगे ना? महसूस तो नहीं करेंगे ना? महसूस नहीं करेंगे, फिर मैं करता नहीं हूं। अगर आप महसूस नहीं करते तो मैं क्यों बात करूं? मैं तो करता इसलिए हूं कि आप महसूस करें। महसूस करेंगे ना? हाँ, महसूस करेंगे। महसूस करने के लिए तो मैं बोल रहा हूं। अच्छा जी, एक बंदा जो इश्क रसूल से सरशार है, उसको शौक लाहिक हुआ कि मैंने अपना घर के ऊपर लाइटिंग करनी है या अपनी गली सजानी है, तो लिहाजा ईशा के बाद वो गली सजाने में लग गया और रात के आखिरी पहर तक मुसलसल गली सजाता रहा, लाइटिंग करता रहा, झंडियाँ लगाता रहा, क्योंकि रबीउल अव्वल का महीना है। आखिर चाइना वालों का इतना एहसान तो हम पर है कि हम अपना इश्क और मोहब्बत का इजहार कर सकें। अगर चाइना वाले ये काम न करते, हम इश्क रसूल का इजहार कैसे करते? तो लिहाजा हमने इश्क रसूल का इजहार करना है, लाइटिंग करनी, गली खूब सजाई। लेकिन जब रात का आखिरी पहर हुआ तो फिर उस वक़्त थकावट का गलबा हुआ, तो फिर औंधे मुँह बिस्तर पे गिर पड़े। और जब आँख खुली तो उस वक़्त सुबह के 9 बज चुके थे, फजर की नमाज क़ज़ा। फिर मैंने गली में झांक के देखा, वाह इतनी खूबसूरत गली, मैं कितना बड़ा आशिक रसूल हूँ। मैंने ऐसी गली सजाई है कि पूरे टोबा टेक से में किसी ने ऐसी नहीं सजाई होगी। मैं बड़ा खुश, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे चीख चीख के जवाब दे रहा है कि तेरा दावा तो है कि मैं आशिक रसूल हूँ, लेकिन तेरे इस दावे में एक बाल के बराबर भी कोई सच्चाई नहीं है। अगर तू आशिक रसूल होता तो उस नमाज को कभी न छोड़ता जिस नमाज को रसूलुल्लाह ने आंखों की ठंडक करार दिया है। हुजूर ने ये तो नहीं फरमाया कि झंडियाँ मेरी आंखों की ठंडक है, लाइटिंग मेरी आंखों की ठंडक, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कई जगहों पे तो फिर गलियां सजाने में मुकाबले कराए जाते हैं। सरकारी सरपरस्ती में कौम को असल हकाइक से गाफिल रखते हुए फजूल रिवायात में लगाया जाता है। बाकायदा गलियां सजाने के मुकाबले होते हैं। ओ गलियां सजाने में मुकाबले करने वालों, कभी मस्जिदों को आबाद करने में भी मुकाबला करके देख लो, किस महल्ले की मस्जिद ज़्यादा आबाद है और किस महल्ले की मस्जिद कम आबाद है। नमाजियों की पाबंदी करने में भी कभी एक दूसरे से मुवाजना कर लो। हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। सच्ची बात यह है कि हमें तो उन कामों के अंदर लगाया गया कि हमें तो हकाइक की तरफ इल्तिफात करने की भी फुर्सत नहीं है, बल्कि कोई बंदा हमें हकीकत की तरफ मुतवज्जे करता है, हम सुनना भी गवारा नहीं करते। ऐसा हमें नशा चढ़ा हुआ है इन रिवायात का और खुद साख्ता तौर तरीकों का कि कुरान और हदीस की तरफ तो इल्तिफात करने की भी तौफीक नहीं मिलती। तो मेरे भाइयों, आशिक रसूल बने, इश्क रसूल का इजहार भी करे,
کوئی منع نہیں کرتا محبت رسول کا اظہار کرے شریعت کے دائرے میں، لیکن کچھ محبت ہو تو اظہار کرے۔ جب محبت ہے ہی نہیں تو ہم کس چیز کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس لیے تشریف لائے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہتا کہ انبیاء کو اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی ولادت کے نام پہ بڑے بڑے کیک بنائے جائیں اور وہ کھائے جائیں اور وہ ہلڑ بازی کی جائے۔ نہیں، صرف ریلیاں نکالنا اور جلوس نکالنا اس کے لیے انبیاء کو نہیں بھیجا تھا، الا لیطاع باذن اللہ، تاکہ رسول اللہ کی اطاعت کی جائے۔ میں آپ حضرات سے معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر ہم عاشق رسول ہیں تو پھر اتباع رسول اختیار کرنی پڑے گی، کیونکہ اتباع رسول کے بغیر عشق رسول کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ ایک طرف محبت کے دعوے کرتے ہو، دوسری طرف نافرمانی کرتے ہو، یہ عجیب محبت ہے۔ اگر آپ کی محبت سچی ہوتی آپ ضرور اطاعت کرتے، کیونکہ ہر محب اپنے محبوب کا مطیع ہوا کرتا ہے، فرمان بردار ہوا کرتا ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کر لیں، ایک ایک سنت پہ مرنے مٹنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، تمام انبیاء کرام میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے تکوینی طور پہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، تمام تر سنتوں کو ایسے کامل طریقے سے محفوظ کر لیا ہے کہ کسی اور نبی کی تعلیمات کو ایسا محفوظ نہیں کیا گیا ہے۔ حضرات علماء کرام اور محدثین کا امت پر احسان ہے، جنہوں نے ایک ایک حدیث کی خاطر مہینوں سفر کی مشقتیں برداشت کر لیں، نبی کی تعلیمات کو، آپ کی حدیثوں کو، آپ کی سنتوں کو نہ صرف یہ کہ محفوظ کر لیا بلکہ امت تک پہنچانے کا حق بھی ادا کر لیا۔ آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کے دعوی دار یہودیوں کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کسی یہودی سے پوچھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داڑھی مبارک کیسی تھی، وہ نہیں بتا سکتے۔ آپ کسی عیسائی سے پوچھیں کہ آپ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کھانا کھانے کا انداز کیسے تھا، وہ نہیں بتا سکتے۔ یہود کے پاس تورات کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تورات میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ نصارہ کے پاس انجیل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، انجیل میں بھی تحریف در تحریف ہو چکی ہے۔ اور قربان جائیں اس امت کے علماء سے، قربان جائیں اس امت کے محدثین سے، جنہوں نے امت پر احسان کیا ہے، مشقتیں برداشت کر لی ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کر لی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کر لیا۔ 50,000 حدیثیں ایسی امت کے پاس محفوظ ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، آج بھی امت کے پاس محفوظ ہیں۔ علماء نے خیانت نہیں کی ہے، علماء نے سستی اور تساہل سے کام نہیں لیا ہے، انہوں نے وہ امانت سنبھالی ہے، امت تک پہنچائی ہے۔ آج ہم میں سے کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی بھی گوشے کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ علماء کے پاس جاتا ہے، علماء سے پوچھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کا انداز کیسے تھا، سونے جاگنے کا انداز کیسے تھا، اٹھنے بیٹھنے کا انداز کیسے تھا، آپ کی معیشت معاشرت کیسی تھی، آپ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، باہر دوستوں کے ساتھ کیسے ہوتے تھے، آپ کا دوستوں کے ساتھ سلوک کیسے ہوا کرتا تھا،
दुश्मनों के साथ आपका सलूक कैसे होता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वज़ाक़ता कैसी थी, आपके अंदाज़ो अतवार कैसे थे, आपके मुस्कुराने का अंदाज कैसे था, आपके आंसू बहाने का अंदाज कैसे था, बैतुल्ला में कैसे दाखिल होते थे, बैतुल खला में कैसे दाखिल होते थे, जूते कैसे पहना करते थे, लिबास कैसे पहना करते थे, पगड़ी किस तरह बांधा करते थे, आपकी तलवारों की क्या नाम थे, आपके खच्चर का नाम क्या था, आपके घोड़ों के नाम क्या थे, आपकी ऊंटनियों के नाम क्या थे, आपकी जो चंद पगड़ियां थी उन पगड़ियों के नाम क्या थे, आपकी जो जूतियां थी जूतियों के नाम क्या थे। अल-गरज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इस वक्त उम्मत के सामने खुली किताब की मानंद मौजूद है। जो बंदा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में मालूम करना चाहता है वो उलमा के पास जाता है। उलमा के पास तमाम सवालात के काफी शाफी वाफी जवाबात मौजूद है। मैं दावे से ये बात करता हूँ, ये कोई मजाक नहीं है, कोई हवाई बात नहीं है, जमीनी हकायक आपको बताता हूँ कि आज वो बेटा जो अपने वालिद के साथ एक घर में जिंदगी की 30 साल गुजारता है, घर में इकट्ठे रहते हैं, पूरा दिन दुकान पे इकट्ठे रहते हैं, शाम को इकट्ठे घर वापस आते हैं, मस्जिद जाना भी इकट्ठे होता है, ईद और खुशी के मौके भी इकट्ठे गुजारते हैं, गमियां और फौतगियां भी इकट्ठे गुजारते हैं। वो बेटा जिसने अपने वालिद के साथ जिंदगी की 30 साल गुजारे हैं, वो अपने वालिद के बारे में इतना कुछ नहीं जानता जितना आज उम्मत का एक आलिम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानता है। सब कुछ अल्लाह ने महफूज कर रखा है, इसीलिए महफूज कर रखा है कि हम इस पे अमल करें। हजरत हिंद बिन अबी हाला रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खद्दो खाल और आपकी सूरत के बारे में बहुत खूबसूरत अंदाज से बयान फरमाते थे। ताबईन मज़े ले लेके उनसे सुना करते थे और वो सुनाया करते थे, फरमाया करते थे, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़िमम मुफ़ख़्ख़मा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ात में अजीम थे, दूसरों को भी अजीम नज़र आते थे। बाज़ लोग खुद तो बड़े होते हैं लेकिन देखने में बड़े महसूस नहीं होते, बाज़ लोग बड़े होते हैं और देखने से पता चलता है कोई बड़ी शख्सियत है। फ़ख़िमम मुफ़ख़्ख़मा, अपनी ज़ात में अजीम थे, दूसरों को भी अजीम नज़र आते थे। अतवल मिनल मरबूअ व अक़सर मिनल मुशज़्ज़ब, दरमियाना कद से आपका कद कदरे बुलंद था लेकिन ज़्यादा लंबा कद नहीं था, ज़्यादा लंबे कद से आपका कद कदरे छोटा था। अज़ीमुल हामत, सर मुबारक इअ्तिदाल के साथ बड़ा था, ये ज़हानत और फतानत की दलील है। वासिउल जबीन, पेशानी मुबारक कुशादा थी, ये शराफत और नजाबत की दलील है। रजीलुश शा'r, बाल मुबारक बिल्कुल सीधे नहीं थे, लिपटे हुए घुंघरियाले भी नहीं थे बल्कि कदरे खमदार बाल थे। अज़ज्जुल हवाजिब, आपकी बवें बारीक और खमदार थी। अहदबुल अशफार, पलके मुबारक लंबी और दराज थी। अकहलुल ऐनैन, आंखें मुबारक कुदरती तौर पे सुरमा आलूद थी। अशकलुल ऐनैन, आंखों के अंदर सुर्ख डोरे पड़े हुए थे। अकनल इरनीन, नाक का बांसा लंबा था, नाक बुलंद थी, इतनी बुलंद नाक थी कि अन्नमा यालूहु नूर, यूं महसूस होता था जैसे नूर फूट रहा हो। ज़रीउल फ़म, मुँह मुबारक इअ्तिदाल के साथ कुशादा था, ये फसाहत और बलागत की दलील है। मुफ़ल्लजुल अस्नान, दंदान मुबारक के दरमियान कदरे खला था, बात करते थे, नूर फूटता हुआ महसूस होता था। कथुल लिह्यत, दाढ़ी मुबारक घनी और दराज थी। यमलअ सदरहु, सीने को ढांप पे रखती थी। उनुक़ुहु कअन्नहु जीदु दुमियतिन, गर्दन मुबारक ऐसी पतली और तराशीदा थी जैसे मोरती की गर्दन होती है। बुईदु मा बैनल मनकिबैन, कंधों के दरमियान का फासला ज्यादा था, ये तहम्मुल और बुर्दबारी की दलील है। अरीज़ु सदर, सीना मुबारक चौड़ा था, ये सखावत और नजाबत की दलील है। सवाउ सद्र वल बतन, पेट अंदर को धंसा हुआ नहीं था,
बाहर को निकला हुआ नहीं था, सीना और पेट बिल्कुल हमवार थे। तवील ज़नदैने, कलाइयाँ मुबारक लंबी लंबी थी। रहबुर राहते, हथेलियाँ मुबारक कुशादा थीं। साइलुल अतराफ, उंगलियाँ मुबारक लंबी और दराज थीं। खुमसानुल अखनसैन, पाँव के तलवे नीचे से गहरे थे। मसीहुल कदमैन, पाँव मुबारक ऊपर से बिल्कुल हमवार थे। यंबु अनहुमुल मा, पानी का कतरा गिरता था, दाएं बाएं को बह पड़ता था। यूं महसूस होता था जैसे हल्का सा तेल लगाया गया हो। रावी कसम खा के फरमाते हैं, कसम है उस परवरदिगार की जिसने अपने महबूब को हक के साथ मबऊस फरमाया है। मैंने उन जैसा हसीन न पहले कभी देखा था न बाद में कभी देखा है। व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। हमने अगर इश्क रसूल में अपने आप को सच्चा साबित करना है तो इताअत रसूल के अलावा हमारे सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये बात याद रखें, दिल के कानों से सुने कि अल्लाह तक जाने के लिए, अल्लाह तक पहुंचने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के अलावा कोई दूसरा रास्ता अल्लाह ने छोड़ा ही नहीं है। सारे रास्ते बंद हैं, सिर्फ एक रास्ता है, वो रसूलुल्लाह के नक्शे कदम में चलने वाला कामिल मुकम्मल इत्तिबा। और ये भी एक हकीकत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके बताए थे, उनसे बेहतर तरीक़ा ज़िंदगी दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। जैसे मेरे महबूब ने पानी नोश फरमाया था, पानी पीने का उससे बेहतर अंदाज आज तक कोई मुआशरा मुतारफ न करा सका। खाना खाने का उससे बेहतर अंदाज आज तक कोई कौम मुतारफ न करा सकी। सबसे बेहतर तरीके मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे। ये और बात है कि आज का मुसलमान बेचारा एहसासी कमतरी का शिकार हो जाता है, दूसरे लोगों से मरऊब हो जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला सुन्नतों को इख्तियार करते हुए शर्माता है और दूसरों की अदना तौर तरीकों को इख्तियार करते हुए फख्र महसूस करता है। इतना मुसलमान बेचारा एहसासी कमतरी का शिकार हो गया। मैं दोस्तों को मिसाल से समझाया करता हूँ, एक आदमी की झोली में कीमती हीरे जवाहरात होते हैं और दूसरे आदमी की झोली में मोटे मोटे पत्थर होते हैं। तो ये बंदा उसकी झोली की तरफ देखता है, कहते हैं बड़े मोटे मोटे पत्थर हैं। दुनिया वाले कहेंगे तू नादान है, तेरी झोली में इतने कीमती हीरे जवाहरात हैं, तुझे क्या जरूरत है कि दूसरों के पत्थरों की तरफ ललचाई हुई नजरों से देखता है। आज का मुसलमान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नतें जो हीरे जवाहरात से ज्यादा कीमती हैं, उन सुन्नतों को इख्तियार करते हुए बेचारा परेशान होता है, शर्मा रहा होता है। हाँ, जब उनकी तरह वज़ाकता अपनाता है, उनकी तरह लिबास पहनता है, उनकी तरह खाना खाने के लिए खड़ा हो जाता है तो बड़ा फख्र महसूस करता है। कहता है दुनिया चांद पे चढ़ गई। और मौलवी वही पुरानी बातें करते हैं कि शलवार टखनों से ऊपर रखो। और जब ये दूसरे लोगों की तरह लिबास पहनता है लंडे का खरीद के, फिर जब जमीन पे चल रहा होता है यूं लगता है जैसे कि चांद पे चल रहा है। उसके चलने का अंदाज बदल जाता है। वो समझता है कि शायद मैं ये लिबास पहन के चांद पे पहुंच गया हूं, हालांकि उसी जमीन पे फिर रहा होता है। मेरे भाइयों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को इंसानियत सिखाई है और आज गैरों के तरीके इख्तियार किए जाते हैं जहाँ पे इंसानियत से कोसों दूर हैवानों के साथ मुशाबहत इख्तियार की जाती है। हमारे एक बहुत बड़े आलिम हैं, मुनाजिर हैं, वो फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा एक शादी में शिरकत के लिए गया। हाजी साहब ने मुझे बुलाया था कि मेरे बेटे की शादी है, तो मैं चला गया। शादी हाल में बेहतरीन शादी हाल और इंतज़ाम किया हुआ था, लेकिन मैं जब शादी हाल में गया हैरान रह गया कि उसने जो इंतज़ाम किया था वहाँ खाने के लिए बैठने का इंतज़ाम नहीं था, खड़े होकर लोग खाना खा रहे थे। चलो हमारे लिए तो एक कोने में बैठ के खाने का इंतज़ाम किया था, हमने बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया। हाजी साहब मेरे पास आए, मैंने कहा हाजी साहब आप इतने नेक आदमी,
5 वक्त नमाज तकबीर उला के साथ पहली सफ में अदा करते हैं। आपने ये किया है कि अपने बेटे की शादी के मौका पर ये खड़े होकर खाना खाने का इंतज़ाम कर लिया। उसने कहा बस मौलाना साहब आपको पता तो है ना कि मेरा बेटा PhD डॉक्टर है और इसके सारे दोस्त सारे पढ़े लिखे हैं। मौलाना साहब मैं क्या बताऊँ, ये जितने दोस्त हैं इनमें से कोई PhD डॉक्टर है, कोई मेडिकल डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, सारे आला दर्जे के पढ़े लिखे लोग हैं। और आपको तो पता है कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली, इसलिए ये लोग खड़े होकर खाना खाते हैं। मैंने कहा अच्छा, ये सारे डॉक्टर और इतने पढ़े लिखे लोग हैं और इन्होंने इतना लिख पढ़ लिया और ये समझ गए कि खड़े होकर खाना खाना चाहिए, तो इन लोगों से तो गधा ही अच्छा है कि एक दिन भी स्कूल नहीं गया और खड़े होकर खाता है। अगर इतना लिख पढ़ने के बाद बंदा ये कुछ सीखता है कि खड़े होके खाना चाहिए, तो फिर इससे तो वो गधा बेहतर नहीं है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और वो भी इनकी तरह खड़े होके खाना खाता है, खड़े होके पेशाब करता है। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अपनाने पे शर्माएं ना, क्योंकि हमारे पास खरा सौदा है। शर्माए तो वो जिसके पास खोटा माल हो, जब हमारे पास माल ही खरा है तो हम क्यों शर्माएं। हाँ, ये हमारी एहसास कमतरी है कि हम कहते हैं लोग क्या कहेंगे, अगर हमने ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, हमने अगर ऐसा लिबास पहना तो फिर दफ्तर वाले क्या कहेंगे। तो मेरे भाइयों, जब तक हम लोगों से डरते रहेंगे तो लोग हमें कुछ न कुछ कहते रहेंगे, और जब हम डरना छोड़ देंगे तो लोग भी कहना छोड़ देंगे। किसी का आसता ऊंचा है इतना, किसी का आसता ऊंचा है इतना कि सर झुककर भी ऊंचा ही रहेगा। हंसे जाने से जब तक तुम डरोगे, जमाना तुम पे हंसता ही रहेगा। जब तक तुम डरते रहोगे तो जमाना हंसता रहेगा, वरना हमारी इसी मुआशरे में अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाले, बड़ी बड़ी पगड़ियों वाले यहाँ इज्जतों के साथ, टाट बाट के साथ जीते हैं। न किसी से कोई डरते हैं, न कोई कुछ कहता है, क्योंकि उन्होंने डरना छोड़ दिया तो लोगों ने कहना छोड़ दिया। आज कई सारे लोग सुन्नतों से एराज करने के लिए, सुन्नतों से रूगर्दानी करने के लिए बहाना बनाते हैं कि अब वो ज़माना नहीं रहा, अब वो हालात बदल गए हैं। इस ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को नहीं अपनाया जा सकता। या कई सारे लोग ये बात भी करते हैं कि मैं तो एक ऐसे माहौल में रह रहा हूँ, वहाँ तो बड़ा मॉडर्न माहौल है और वहाँ तो ये है और वहाँ ये है। हालांकि सच्ची बात है कि जो मॉडर्न कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा खुदामत परस्त होते हैं। आप इस्लाम से पहले के हालात का मुताला करें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से पहले के हालात का मुताला करें और आज के मॉडर्न लोगों के हालात का मुताला करें, आपको दरमियान में बहुत मुमासलत नज़र आएगी। ये नंगापन और ये बेलिबास होना, ये मुशरिकीन अरब में बड़ा राइज था। यहाँ तक कि बैतुल्लाह का तवाफ मुकम्मल नंगे होके किया करते थे और इसको बड़ी तरक्की समझा करते थे। इसी तरीके से खाना खाने की कोई तहजीब नहीं थी, कोई तरीका नहीं था, खड़े होके पेशाब करना वहाँ आम था। बाकायदा बांदियाँ रखते थे कमाई के लिए, उनकी जिस्म फिरूशी करके कमाई का धंधा इख्तियार करते थे। सूदखोरी आम थी, शराब नोशी आम थी, ज़िना आम था। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले ज़िना आम है, आजकल के मॉडर्न माहौल में आम है, उस वक़्त सूद आम, आज भी सूद आम, उस वक़्त शराब आम, आज भी शराब आम, उस वक़्त उरियानियत आम, आज भी उरियानियत आम, उस वक़्त बेटियों की पैदाइश पे नाराज़गी और परेशानी, आज भी वही सिलसिला चल रहा है। उस वक़्त भी बेटों को जिंदा दरगोर करते थे कि ज़्यादा बच्चे ना हों, बच्चे थोड़े अच्छे होते हैं, और आज भी वही तरीका है कि बच्चे दो ही अच्छे। तो मैं तो कहता हूँ कि आज जो मॉडर्न की बात हो रही है, हकीकत में सारी खुदामत परस्ती। तो लोग ये कहते हैं हम तो ऐसे माशरे में रहते हैं, वहाँ भी तो सुन्नतों पे अमल हो ही नहीं सकता। मेरे हज़रत, मेरे पीर मुर्शिद हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुमुल आलिया फरमाते हैं कि बिरूर मुल्क एक जगह पे जुम्मा पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। जुम्मा पढ़ाने के लिए जो खतीब साहब आए वो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे, सर भी नंगा था,
لباس بھی غیروں کا پہنا ہوا تھا، اور منبر پہ بیٹھ کے اس نے قرآن و حدیث کے حوالے سے بات کرنی شروع کر دی، اور بیان کرتے کرتے اس نے ایک بات کہی، فرماتے ہیں کہ مجھے تو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین سے رکھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ کہنے لگا آج کل یہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، آج کل یہ پینٹ شرٹ کا لباس اتنا عام ہو چکا ہے، اگر نعوذ باللہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لاتے، وہ بھی پینٹ شرٹ کا لباس پہن لیتے۔ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ مجمع میں ایک دیوانہ موجود تھا، وہ دیوانہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خطیب صاحب سنبھل کے بات کرو، منبر رسول پہ بیٹھ کے رسول اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ، تجھے ڈر نہیں لگا، تجھے خدا کا خوف لاحق نہیں ہوا، تو سوچتا کیوں نہیں ہے؟ آپ رسول اللہ کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ کے غلاموں کے غلام کی طرف دیکھو، یہ مسنون لباس دیکھو، مسنون پگڑی دیکھو، یہ مسنون چہرہ دیکھو۔ اگر رسول اللہ کے غلاموں کے غلام اس ماحول سے متاثر نہیں ہو سکتے تو رسول اللہ کیسے متاثر ہو سکتے؟ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سمجھایا کہ حضرات انبیاء کرام دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ دنیا والوں کی پیروی کریں، وہ دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ دنیا والے ان کی پیروی کریں۔ اگر اس طرح ماحول سے متاثر ہونا ہوتا اور اس طرح ماحول کے ساتھ ساتھ چلنا ہوتا، پھر مشرکین مکہ جو 360 بتوں کو پوجنے والے تھے تو ان کے سامنے حضور کیسے کھڑے ہوتے اور کیسی بتوں کی مخالفت کرتے؟ وہ تو فرماتے کہ بس ماحول جیسے ہے اسی کے مطابق چلنا ہے، لیکن وہ مشرکین مکہ کے سامنے کھڑے ہو کے جرأت اور بے باکی کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ بتوں کی عبادت شرک ہے اور یہ گمراہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام ماحول کے بہاؤ میں بہنے والے نہیں ہوتے، اس بہاؤ کے سامنے کھڑے ہو کے دریاؤں کا رخ بدلنے والے ہوتے ہیں۔ ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، ناز کیا اس پہ کہ زمانے نے بدل دیا تجھے، مرد وہ ہے جو زمانے کو بدل دے ڈالے۔ کمال یہ تو نہیں ہے کہ بندہ زمانے کے ساتھ چلے، کمال تو یہ ہے کہ بندہ زمانے کو اپنے پیچھے چلائے۔ میرے بھائیو، میرا یہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا کے 6 بر اعظموں کے لیے نہیں، 7 بر اعظموں کے لیے تھی، بلکہ لہٰذا دنیا کے 7 بر اعظموں میں بندہ جہاں کہیں جائے ہر جگہ پہ میرے نبی کی نبوت ہے۔ بلکہ میں اگلی بات کروں کہ انسان چاند پہ چڑھ جائے وہاں میری نبی کی نبوت، اس سے اوپر مریخ پہ چڑھ جائے وہاں میرے نبی کی نبوت، بے شک سورج پہ چڑھ جائے وہاں میری نبی کی نبوت، اور جہاں جہاں میری نبی کی نبوت ہے وہاں پہ میرے نبی کی تعلیمات واجب العمل ہیں، ان سے بہتر طریقے زندگی کوئی اور ہے نہیں۔ اور اگلی بات عرض کروں، میرے نبی کی نبوت 500 سالوں کے لیے نہیں تھی، 1000 سالوں کے لیے نہیں تھی، 1500 سالوں کے لیے نہیں تھی، قیامت کے صبح تک میرے نبی کی نبوت باقی رہے گی، اور جب تک میرے نبی کی نبوت باقی ہوگی اس وقت تک میرے نبی کی تعلیمات واجب العمل ہوں گی۔ کسی اور نبی کے لیے آپ نے گنجائش نہیں چھوڑی، کسی اور طور طریقے کے لیے آپ نے گنجائش نہیں چھوڑی۔ ہم اس وقت یہود و نصارہ کے طریقوں کی بات کرتے ہیں، ہم ان سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی طرح لباس پہنتے ہیں، ان کی طرح وضاقت اختیار کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ کہیں سے تورات کے چند اوراق مل گئے، آ گئے حضور کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی تورات ہے، تورات ہے، تورات۔ خیال یہ تھا کہ جب میں تورات لے کے جاؤں گا تو حضور بڑے خوش ہو جائیں گے، عمر تورات کہاں سے لے کے آ گئے، خوش ہو جائیں گے۔ لیکن حضور نے حضرت عمر کی طرف دیکھا نہیں، خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر سامنے بیٹھ گئے اور تورات کے ورقے اس طرح الٹنے لگے، مطالعہ شروع کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق جو حضور کے مزاج شناس تھے، حضور کی طرف دیکھا، پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر کو فرمایا کہ عمر تجھے تیری ماں روئے، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتے نہیں ہو، کتنے جلال میں آ چکے ہیں، تجھے تیری ماں روئے تو دیکھتا نہیں ہے کہ رسول اللہ کتنے جلال میں ہیں۔ حضرت عمر نے جو ہی دیکھا فوراً تورات کے ورقے سائڈ پہ رکھے، دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، فوراً کہا رضیت باللہ رب وبالاسلام دینا
वबिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी, अल्लाह के नबी मैं इस पे राजी हूँ कि इस्लाम मेरा दीन है, अल्लाह मेरा रब है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी हैं। अल्लाह के नबी मैंने तौरात का मुताला इसलिए नहीं किया कि मुझे आपकी नबूवत के बारे में कोई शक है या इत्मीनान नहीं है और मैं तौरात की ज़रूरत महसूस करता हूँ, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी भी कौम की गुमराही और तबाही के लिए यही बात काफ़ी है कि वो कौम अपने नबी की लाई हुई तालीमात को छोड़कर दूसरों की तालीमात की तरफ देखना शुरू कर देती है। फिर आपने फरमाया कसम है उस परवरदिगार की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है कि इस वक्त अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएं उनको भी मेरी इत्तिबा के सिवा कोई चारा नहीं होगा। आपको अपने लाई हुई दीन पर बड़ा नाज था और इस दीन में एक बाल के बराबर भी कमी और ज्यादती के रवादार नहीं थे। बेहतर दीन, बेहतरीन तौर तरीके, हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों को छोड़कर गैरों के तरीके अपनाएं। हम नमाज पढ़ते हैं, जी हाँ, नमाज में सूरत फातिहा पढ़ते हैं, जी हाँ पढ़ते हैं, हर रकात में पढ़ते हैं, हर रकात में पढ़ते हैं। अगर हम अकेले हों तो हम हर रकात में पढ़ते हैं, अगर इमाम के पीछे हों तो इमाम पढ़ते हैं और हम सुनते हैं। लेकिन उस सूरत फातिहा में एक दुआ हमें बताई गई है, हमें तलकीन की गई है कि रोज़ाना हर नमाज में हर रकात में पढ़ा करो। वो कौन सी दुआ है? हम दुआ मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई फरमा, हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा। फिर सीधे रास्ते की खुद वजाहत कर ली अल्लाह ने कि सीधा रास्ता कौन सा होता है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। वो अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, इनका रास्ता सिरात मुस्तकीम है। और आगे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, अल्लाह हमें यहूद और नसारा के रास्ते पे न चला, हमें यहूद और नसारा के रास्ते पे न चला। हम हर नमाज में हर रकात में अल्लाह से ये दुआ मांगते हैं, लेकिन जो ही नमाज से फारिग हो जाते हैं फिर वही उन लोगों के तौर तरीके अपनाते हैं और अपनाते हुए खुश हो रहे होते हैं, समझते हैं कि शायद हम तरक्की याफ्ता बन गए हैं। हमें चाहिए कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने वाले बन जाएं, क्योंकि मेरे महबूब की तमाम तर तालीमात, तमाम तर तौर तरीके हर किस्म के ऐब, कमी और कोताही से पाक और मुबर्रा है। हमने अगर रसूलुल्लाह की तालीमात को अपनाया, हम दावा न भी करें फिर भी आशिक रसूल कहलाए जाएंगे। और अगर हमने तरीक़ों को इख्तियार नहीं किया, दावा भी करेंगे, फिर भी इश्क़ रसूल में से हमें कोई हिस्सा नसीब नहीं होगा। वही समझा जाएगा शैदाए जमाल मुस्तफ़ा, वही समझा जाएगा शैदाए जमाल मुस्तफ़ा, जिसका हाल हाल मुस्तफ़ा हो, काल मुस्तफ़ा। हम में से कई लोग इसलिए भी सुन्नतों को अपनाने से एहतराज करते हैं। वो कहते हैं बस इश्क़ रसूल तो दिल में होना चाहिए, दिल से बंदा सही मुसलमान हो, बाकी ज़ाहिरी सूरत जैसी कैसी भी हो, इस ज़ाहिरी नक़ाली का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहरूप इख्तियार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे भाइयों, कई मरतबा ये ज़ाहिरी नक़ाली भी बंदे पर सआदत के वो दरवाजे खोल देती है कि साल हर साल की इबादत की वजह से वो दरवाजे नहीं खुलते। हम कभी नहीं कहते कि हमारा बातिन रसूलुल्लाह की तरह है, लेकिन हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि ज़ाहिर रसूलुल्लाह की तरह बनाएं। बातिन के बारे में हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूँ, तेरे महबूब की या रब शबाहत लेके आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे, मैं सूरत लेके आया हूँ, हमारी इस ज़ाहिरी सूरत को अल्लाह तो हकीकत में तब्दील कर दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा हुनैन से वापस आ रहे थे, रास्ते में एक बस्ती के करीब पड़ाव डाला। हज़रत बिलाल ने आज़ान देनी शुरू कर दी। बस्ती गैर मुस्लिमों की थी,
بستی کے بچے باہر کھیل رہے تھے، انہوں نے حضرت بلال کی اذان کی نقل اتارنی شروع کر دی۔ حضرت بلال اذان دیتے رہے، وہ نقل اتارتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بلایا، بچے ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ ان میں سے ایک بچہ قدرے بڑا تھا، اس نے بھاگنا مناسب نہیں سمجھا، بڑا تھا، اس کا نام ابو محذورہ تھا۔ وہ قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا جیسے کلمات وہ پڑھ رہا تھا ویسے کلمات ہم پڑھ رہے تھے۔ وہ کیسے کلمات پڑھ رہا تھا؟ اب بچے نے کلمات پڑھنے شروع کر دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ اپنا کام کرو۔ اس بچے نے کہا اب میں کہاں جا سکتا ہوں، اب تو میں نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ان کے ساتھ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو ساتھ لیا، نو عمر تھا، ساتھ لیا، مکہ مکرمہ لے کے آ گئے۔ مکہ مکرمہ پہلے سے فتح ہو چکا تھا، مسجد حرام میں ایک مؤذن کی ضرورت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب حضرت ابو محذورہ پہ پڑ گئی۔ وہ ابو محذورہ جس نے حضرت بلال کی اذان کی نقل اتاری تھی، مسلسل 60 سال تک مسجد حرام میں اذانیں دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نقل کو اصل میں تبدیل کر دیتا ہے، لہٰذا ہم اپنے محبوب کی طرح اپنی ظاہری صورت بنایا کریں۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اسی ظاہری نقالی پر بھی ہماری پر رحم فرمائے، مغفرت فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی فوت ہو گیا، فوت ہوتے وقت اس نے وصیت کی تھی، اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹا جب میں فوت ہو جاؤں تو میری داڑھی اگرچہ کالی ہے لیکن چونے کے ساتھ یا سفید رنگ کے ساتھ اس داڑھی کو سفید کر لو، کیونکہ اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ بعد میں اسی بوڑھے کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ اس نے جواب دیا کہ جب مجھے قبر میں اتارا گیا فرشتے آئے سوالات پوچھنے کے لیے، میرے اعمال تو اچھے نہیں تھے، فرشتے سختی کا مظاہرہ کر رہے تھے، اللہ نے منع کر دیا، دیکھتے نہیں ہو بال سفید ہیں، سفید بالوں والوں کے ساتھ تو یہ سختی کا معاملہ نہیں کیا جاتا۔ فرشتوں نے کہا کہ اللہ یہ تو اس نے رنگ کے ساتھ سفید کروائے ہوئے ہیں، چونے کے ساتھ سفید کروائے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ہیں بال سفید ہیں، میں سفید بالوں سے حیا کرتا ہوں، بال سفید ہیں لہٰذا میں حیا کرتا ہوں، میں اس کے سفید بالوں کی رعایت کرتے ہوئے مغفرت کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ظاہری نقالی پر بھی رحمتیں متوجہ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر دیجیے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہے، اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجئے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ کریم پروردگار ہمارے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے، تیرے لیے تو بچانا آسان ہے، ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لیجئے۔ الہ العالمین گناہ کر کر کے ہم مزید تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں، گناہوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، چھٹکارا عطا فرما۔ یارے اللہ ہم کب تک تجھ سے دور بھٹکتے پھریں گے، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما۔ الہ العالمین تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، تو پوری امت سے ناراض ہو چکا ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، معاف فرما دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے۔ پیارے اللہ تو ہم سے اتنا ناراض ہو گیا، اب تو نے اپنے گھر کے دروازے بھی ہم پر بند کر دیے۔ اللہ یہ کرونا تو محض ایک بہانہ ہے،
اصل تو ہم سے ناراض ہوا ہے کہ اپنے گھر میں نہیں آنے دے رہا۔ پیارے اللہ مزید بس کر دیجئے، ناراضگی ختم کر دیجئے، مزید ہم سے تیری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی۔ حرمین شریفین کے دروازے کھول دیجئے۔ میرے اللہ، پہلے جب کوئی بندہ پریشان ہوتا تھا حرمین شریفین کی طرف دوڑتا تھا کہ وہاں کی مانگی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اللہ جب تو نے حرمین کے دروازے بند کر دیے تو پریشان حال لوگ کہاں چلے جائیں، کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، کس کے سامنے آنسو بہائیں، کس کو دل کا ٹکڑا سنائیں۔ پیارے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجئے۔ ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ تجھے ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ ہم کیا کریں، ہمارا تیرے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اللہ کہاں چلے جائیں، اس اندھیری رات میں کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں، تیرے در پہ آئے ہیں، خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتے، خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا۔ اے کریم اللہ، اے رحیم اللہ، اے حنان و منان پروردگار، اے ہمارے پیارے پروردگار، تیرے سوا ہمارا کوئی دوسرا رب نہیں، تو ہمارا رب ہے، تو نے ہمیں دینا ہے، عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ جتنے حضرات دور قریب سے چل کے آئے سب کا چل کے آنا قبول و منظور فرما۔ الہ العالمین، ہم فقیروں کے پاس دینے کے لیے دعائیں ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، ان کو اپنے وسیع خزانوں سے مالا مال فرما، وہ سب کچھ عطا فرما جو ان کی چاہت ہے یا ان کی ضرورت ہے۔ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بے آسرا نہ فرما، قدم قدم پہ اپنے دستگیری فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، جن کے والدین عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ پیارے اللہ، گھر میں جوان لڑکی ہوتی ہے، رشتے نہیں آتے، بچی کی عمر ڈھل رہی ہوتی ہے، والدین سے بچی کے سفید بال دیکھے نہیں جاتے، اللہ وہ کس کو دل کا ٹکڑا سنائیں، وہ کس کے سامنے آنسو بہائیں۔ اے بے قصوں کی دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاراؤں کے سہارا بننے والے، اے خالی جھولیاں بھر دینے والے پروردگار، تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ پیارے اللہ، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوں گے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے، اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، تنگیوں کو فراخی میں تبدیل فرما، ادارے کو دن دن رات چوگنی ترقی عطا فرما، ادارے کے فیض کو عالم کے کونے کونے میں پہنچا، جن اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے اسباب کا انتظام فرما۔ پیارے اللہ، پڑھنے والے طلباء، پڑھانے والے معلمین، سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما، تعاون کرنے والے حضرات کے تعاون کو قبول و منظور فرما، انتظام اور اہتمام سنبھالنے والے حضرات کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، قدم قدم پہ اپنا ساتھ نصیب فرما، وقت کے مطابق ٹھیک فیصلے ان کے دلوں میں القاء فرما، تمام تر ضروریات کی کفالت میں ان کے ساتھ اللہ اپنی مدد شامل حال فرما۔ جن بچوں نے قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا ہے ان کا پڑھنا، استادوں کا پڑھانا قبول و منظور فرما، بچوں کو اور استادوں کو ایک ایک حرف پہ اپنی شان کے مطابق اجر اور بدلہ عطا فرما، تمام بچوں کو والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے، ادارے کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنا، بدنامی کا ذریعہ نہ بنا۔ کریم اللہ، بچوں کو اچھے اخلاق، اچھا کردار نصیب فرما، بیدار زندگیاں نصیب فرما، اللہ قرآن کا قاری بنا، قرآن کا عالم بنا، اللہ ان بچوں کو قرآن کا عاشق بنا، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔